السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ اور اسلام۔ ٹائم ایک دھوکہ ہے۔ میں وقت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس وقت جو وقت بتا رہے ہیں یا گزار رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے یہ وقت نہیں ہوتا۔ ہمیں دنیا میں مختلف اوقات نظر آتے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف گھڑیاں نظر آتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے اوقات میں آگے یا پیچھے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت گھڑیوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وقت کا خیال آج کی موجودہ گھڑیوں سے بہت پہلے کا ہے۔ تو پھر ہم کیسے تعریف کریں گے کہ وقت کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں وقت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سورج نکلا تو صبح ہو گئی، یعنی زندگی شروع ہو گئی۔ دھوپ سر پر آیا تو کھانے کو تلاش کیا، شکار کیا، کھا لیا، اور جب سورج غروب ہو گیا تو غاروں میں گئے اور چھپنے کے لیے پناہ گاہ ڈھونڈا اور سو گئے۔ اور موسموں میں تبدیلیاں آتی تھی جنہیں ہم اس وقت پیمائش تو نہیں کر پاتے تھے، البتہ ان کو فالو کرتے تھے، یعنی گرمی ہے تو رہن سہن گرمیوں والا اور سردی ہے تو رہن سہن سردی والا اختیار کر لیتے تھے۔ اس کی پیشن گوئی البتہ موسم کے بدلتے تیوروں سے ہو جاتا تھا کہ کون سا موسم آنے والا ہے۔ پہلا آلہ جو وقت کو ناپنے کے لیے استعمال ہوا وہ سینڈ ٹائمرز تھے۔ یہ لوکلی استعمال ہوتے تھے اور اتنے اچھے نہیں تھے جیسے آج کل کی گھڑیاں۔ یہ وقت ہمیشہ خراب ہوتا رہتا تھا، یعنی آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا، کیونکہ سورج کے طلوع اور غروب میں روزانہ فرق پڑتا رہتا ہے جو کہ 2 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس سے سینڈ ٹائمر ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے، یعنی روزانہ سورج کے غروب یا طلوع ہونے میں جو 2 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا وہ روز بدلتا رہتا تھا۔ اس وقت مختلف طریقے ہوتے تھے وقت کو ناپنے کے لیے، واٹر کلاک، سینڈ کلاک وغیرہ۔ 19ویں صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر میکینیکل کلاکس بننا شروع ہوئے۔ اس زمانے میں بڑی گھڑیاں کسی بلند عمارت پر لگا دی جاتی تھی جسے دیکھ کر لوگ وقت کا تعین کرتے۔ اگر آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تو اس گاؤں کے گھڑی کے حساب سے آپ کو چلنا ہوتا۔ اس کے بعد جب ٹرینوں کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا تو ان کو وقت کا بڑا مسئلہ درپیش ہوا، یعنی اگر ٹرین ایک اسٹیشن سے دوسرے شہر میں جاتا تو وقت اور ہوتا، کوئی ایک اسٹینڈرڈ نہیں تھا۔ تو ٹرینوں کے چلنے نے دنیا کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان تمام گھڑیوں کا وقت ایک سا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جاتا تو ہر وقت ایک انتشار کا فضا ہوتا۔ 1 دسمبر 1847 جب وقت کا حقیقت میں آغاز ہوا، جب لوگوں نے گرین وچ مین ٹائم کو اختیار کیا، پھر 1880 میں یہ برطانیہ کا لیگل ٹائم بن گیا۔ اس طرح برطانیہ میں یہ اسٹینڈرڈ ٹائم بن گیا۔ امریکہ چونکہ بہت بڑا تھا، وہاں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ سیریس تھا کہ مختلف جگہوں میں مختلف وقت ہوتا، اس لیے وہاں یہ بہت ضروری تھا کہ ایک جیسا ٹائم سب کے لیے اسٹینڈرڈ کے طور پر بنا لیا جاتا۔ برطانیہ سے متعلقہ تمام ممالک نے اس وقت کو اپنا لیا جو برطانیہ میں اس وقت رائج ہو چکا تھا۔ زیادہ تر ممالک نے پھر اسے گرین وچ مین ٹائم کو اپنا لیا، جس سے دنیا میں کمیونیکیشن تیز ہو گئی۔ یہ 1929 کا زمانہ تھا، پھر 1986 میں یہ گلوبل ٹائم بن گیا۔ یہ بنیادی تاریخ تھا، وقت تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ وقت ہے کیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کائنات میں ہونے والے واقعات کو لیول کرتے ہیں، یا یہ ایک طریقہ ہے جو 2 جگہوں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کراچی سے کوئٹہ 12 گھنٹے کے فاصلے پر ہے تو ہم 2 جگہوں کے فاصلے کو ناپنے کے لیے وقت کو استعمال کرتے ہیں۔ یا ٹائم ایک واسطہ ہے جس میں ہم حرکت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ پتے سبز سے پیلے اور خشک ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے گرد جوئیاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے ماضی اور مستقبل کا۔ یہ ایک رخ ہے جس کی طرف ہم جاتے ہیں، یہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ مستقبل کبھی حال سے پہلے نہیں آ سکتا۔ دھواں کبھی سگریٹ سے نکل کر ہوا میں جانے کے بعد کبھی ہوا سے واپس اس سگریٹ کے اندر نہیں جا سکتا۔ دودھ کبھی کافی سے نکل کر واپس نہیں جاتا۔ تو ماضی میں جانا وقت کے اعتبار سے عجیب بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے آئس کریم لیا اور اسے خرید کر کھا لیا، پھر منہ میں ڈالنے کے بعد اگر آپ اسے واپس نکال کر دکاندار کو دے کر اس سے پیسے واپس لینے جائیں تو یہ بہت عجیب سا لگے گا اور بہت برا لگے گا۔ اس طرح ٹائم میں واپس جانا بھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ انٹروپی کی وجہ سے عجیب ہوتی ہیں۔ انٹروپی کیا چیز ہے؟ یہ تھرمو ڈائنامکس کا سیکنڈ لا ہے، سیکنڈ قانون ہے۔ یہ پیمائش ہے ترتیب یا بے ترتیبی کا کسی بھی سسٹم کے اندر، یعنی یہ
قانون بتاتا ہے کہ ہم ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو صبح صاف کرتے ہیں، ہر چیز ترتیب سے رکھتے ہیں، مگر شام کو وہ سارا بے ترتیب ہو جاتا ہے، چیزیں جگہ جگہ بکھری ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بیڈ پر سو جائیں، جب آپ اٹھیں گے تو بیڈ کے شیٹس ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جا چکے ہوں گے۔ چیزوں کو ہم ترتیب دے سکتے ہیں، اس کے طریقے توڑے ہیں، لیکن چیزوں کو بے ترتیب کرنے کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح وقت بھی اسی طرح سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ آنکھیں بند کر کے اپنے کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرنا شروع کر دے اور 4 منٹ تک مسلسل ٹائپنگ کرتے جائے، پھر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو اس میں آپ کو ہزاروں الفاظ شاید نظر آ جائیں یا سینکڑوں، لیکن اس میں صرف چند لفظ ایسے ہوں گے جو ترتیب میں ہوں گے، باقی سب بے ترتیب ہوں گے۔ اسے ہم انٹروپی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ برف کا ٹکڑا پانی میں ڈال دیں تو وہ پگھل جائے گا اور پانی کا حصہ بن جائے گا، لیکن اگر آپ اس عمل کو ریورس کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اب برف کے ان سارے مالیکیول کو پھر سے پانی سے نکال کر وہی برف کا ٹکڑا بنانا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے وقت کا ایک ہی رخ ہے، دوسرے رخ پر وقت کو لے جانا ناممکن یا مشکل ترین عمل ہے۔ اب ہم وقت کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔ کیا وقت سب کے لیے یکساں ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ جس رفتار سے حرکت کر رہے ہیں وقت آپ کے ساتھ اسی رفتار سے حرکت کرے گا۔ اگر آپ تیز جا رہے ہیں تو وقت سلو ہو جائے گا بمقابلہ اس کے جو حرکت نہیں کر رہا۔ یہ حصہ ہے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا۔ اگر آپ تیز ٹرین میں ہیں اور آپ ایک گیند کو پھینکتے ہیں تو صرف آپ اس کی اصل رفتار کو جان سکتے ہیں۔ ایک آدمی پلیٹ فارم پہ کھڑا، اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی رفتار کو جان سکے، یعنی پلیٹ فارم پہ کھڑے شخص کے لیے 2 اسپیڈ شمار ہوں گے، ایک گیند کے پھینکے جانے کی رفتار اور دوسرا ٹرین کا، تو یہ دونوں رفتار مل کر اس پلیٹ فارم پر کھڑے انسان کے لیے بہت تیز رفتار ہو جائے گا۔ وقت پر گریویٹی کا یعنی زمین کی کشش کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر گریویٹی زیادہ ہوگی وقت سلو ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے سیارے پہ چلے جائیں جو زمین سے کئی 100 گنا بڑی ہو اور اس کی گریویٹی بھی زیادہ ہو تو آپ وہاں 1 گھنٹہ گزاریں، اس کے مقابلے میں زمین پر شاید 1 سال گزر چکا ہوگا۔ ریلیٹیوٹی ہماری زندگیوں پر تب تک اثر نہیں کرتا جب تک ہم ایسے جہاز نہ بنا لیں جو روشنی کی رفتار سے یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑتے ہوں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 1 گھنٹہ کسی دلچسپ چیز کو دیکھنے میں اور طرح گزرتا ہے اور وہی گھنٹہ کسی کلاس میں بور سبجیکٹ کو پڑھنے میں اور طرح گزرتا ہے۔ ایک آدمی نے کبھی بارش میں ایکسیڈنٹ کیا ہو، اس کو بارش کا موسم اور طرح لگے گا، اور ایک آدمی نے بارش میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو تو وہ بارش کو دیکھ کر اور طرح سے محسوس کرے گا۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ساتھ وقت کا تعلق پرسنل ریلیٹیوٹی کے حساب سے ہے، اسے ہم کہیں گے پرسنل ریلیٹیوٹی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائم ٹریول کی۔ مستقبل میں سفر کرنا بالکل ممکن ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم سوچے تو ہم مستقبل میں سفر کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنا ہوگا، تب زمین پر زندگی بہت آگے چلی جائے گی آپ کے حساب سے، مگر باقی لوگوں کے لیے ویسا ہی رہے گا۔ روشنی کی رفتار سے جانا آسان نہیں، اس کے لیے بہت بڑی مقدار میں انرجی چاہیے، اور ماضی میں جانا ممکن ہے مگر اس کے لیے وارم ہول تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو خلا کے 2 جگہوں کو آپس میں ملا دیتا ہے اور یہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے لیا گیا ہے۔ تو وقت ایک پیمائش بھی ہے اور ایک خیال بھی ہے اور ٹریول کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو وقت کے موضوع پر کیسا لگا تو اس میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتا دیجئے، اور اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انٹرسٹنگ ورلڈ اور اسلام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔